السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان نے گزشتہ 3 دنوں سے کینیڈا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان آج کینیڈا کے شہریوں کے لیے ویزا خدمات اگلے نوٹس تک معطل کر دی ہے۔ ہندوستان میں آن لائن ویزا درخواست اور مشاورتی مرکز BLS انٹرنیشنل نے اپنی ویب سائٹ پر شائع ہوئے ایک نوٹس میں کہا کہ ہندوستانی مشن کی طرف سے اہم نوٹس آپریشنل وجوہات کی بنا پر ہندوستانی ویزا خدمات آج سے اگلے نوٹس تک معطل کر دی گئی۔ براہ کرم مزید اگلی معلومات کے لیے BLS ویب سائٹ کو چیک کرنا جاری رکھیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پیش رفت کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے خالصتانی رہنما ہردیپ سنگھ کے حالیہ قتل کے حوالے سے ہندوستان پر الزامات عائد کرنے کے 3 دن بعد ہوئی ہے۔ ہندوستان کی جانب سے اپنے شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ انتہائی احتیاط برتیں، جبکہ کینیڈا میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تنازع میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طلبہ اور مستقل باشندوں کے اہل خانہ، خاص طور پر شمالی امریکی قوم میں رہنے والے ہندو اور ہندو کینیڈین کے باشندوں کو تشویش ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کینیڈا ہندوستانیوں، خاص طور پر طلبہ کے لیے ایک پرکشش منزل ہے۔ ان میں سے ایک بڑا حصہ پنجاب، ہریانہ، گجرات اور دہلی سے ہے۔ لدھیانہ کے ایک رہائشی رمیش اپل نے INS کو بتایا، ہمیں اپنے دونوں بچوں کی خیریت کے بارے میں بہت تشویش ہوئی ہے، جو کہ قتل کے الزام کے بعد ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تعلقات میں تناؤ بڑھنے کے بعد سے کینیڈا میں زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو مشورہ دیا کہ وہ اکیلے باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کم پروفائل رکھیں، کیونکہ انہیں سافٹ ٹارگٹ سمجھا جا سکتا ہے۔ دو طرفہ توانائی تعاون کو تقویت دینے کے لیے اب ہندوستان نیپال سے براہ راست بجلی خرید سکتا ہے۔ نیپالی فریق کے مطابق نئی دہلی میں مشترکہ تکنیکی ٹیم کی 14ویں میٹنگ کے دوران یہ معاہدہ طے پایا۔ دونوں فریقوں نے ڈھال کیہر مظفر پور سرحدی ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے تجارت کی جانے والی بجلی کی مقدار بڑھانے اور بجلی کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے سرحد پار لائنوں کی تعمیر کو تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ کوئی بھی ہندوستانی ادارہ جو پاور ٹریڈنگ کے کاروبار میں ہے 132 kV ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے بجلی فروخت اور خرید سکتا ہے۔ نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی کے توانائی تجارت کے شعبے کے سربراہ پربھل ادھیکاری نے کہا، نیپال اور کسی بھی ہندوستانی ریاستوں کے درمیان بجلی کی تجارت پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر نے سعودی عرب پر فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے موقع پر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے فلسطینیوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ARY نیوز کے مطابق انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اور خطے کے کسی بھی ملک کے درمیان تعلقات کا آغاز اگر صہیونی حکومت کے لیے سلامتی لانا ہو تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقائی ممالک اور صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات فلسطینی عوام اور فلسطینیوں کے پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کے مترادف ہوگا۔ امریکہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے خارجہ باربرا لیف نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے صدر جو بائیڈن بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں مشرق وسطی عالمی سربراہ اجلاس سے خطاب میں مشرق قریب کے امور پر امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے خارجہ نے صدر جو بائیڈن کی کوششوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ طویل اور بل کھاتا ہوا راستہ ہوا ہے۔ باربرا لیف نے کہا ہے کہ امریکہ کے خیال میں تمام فریقین بڑھتے ہوئے رابطوں سے فائدہ اٹھائیں گے جو معمول پر آنے والے تعلقات سے پروان چڑھیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے قریب ہیں، جس میں جو بائیڈن انتظامیہ کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اب اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، امید ہے یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا اور فلسطینیوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایران کے جوہری پروگرام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملک جوہری ہتھیار کی تیاری کرتا ہے تو خطے میں طاقت کے توازن کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ہمارا بھی حق ہوگا، مگر ہم ایسا نہیں چاہتے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے آج جمعرات کو کہا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات استوار کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی میں معاہدے اگلے سال کے اوائل تک ہو سکتے ہیں۔ ایک اسرائیلی سعودی معمول پر آنے سے مشرق وسطی کو ڈرامائی طور پر ایران کے سامنے 2 بڑے امریکی شراکت داروں کو باضابطہ طور پر اکٹھا کر کے ڈرامائی طور پر نئے سرے سے کھینچا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن کے لیے خارجہ پالیسی پروان چڑھی جب وہ 2024 کے آخر میں دوبارہ انتخاب کے خواہاں ہیں۔ جو بائیڈن نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے ساتھ بات چیت میں امکانات کے بارے میں
پر امید ہونے کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہر روز ہم ایک معاہدے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے آج جمعرات کو کہا ہے کہ لیبیا کی سیلاب کی تباہی جس نے دیرنا شہر میں ہزاروں افراد کو ہلاک کیا، 43,000 سے زائد افراد کو بھی بے گھر کر دیا۔ 10 سپٹمبر کو بحر روم کے طوفان ڈینیل کے اس علاقے سے ٹکرانے کے بعد ساحلی شہر سے اوپر کی طرف 2 بڑے دریا کے ڈیموں سے سونامی کے سائز کا سیلاب آیا۔ اس نے پورے محلوں کو مسمار کر دیا، ہزاروں لوگوں کو سمندر میں بہا دیا، کئی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ سعودی ترکی رجب طیب ایردوان اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بدسلوکی، نفرت انگیز تقاریر اور جارحیت کی حوصلہ افزائی کرنے والے حالیہ پاپولسٹ تقریروں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ صدر ایردوان اور انور ابراہیم نے نیو یارک، امریکہ میں ترکش ہاؤس میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تشدد کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے حوالے سے مشترکہ بیان جاری کیا۔